بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن الشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح کی آواز آتی ہے، اور نزول وحی کی تمام حالتوں میں یہ حالت مجھ پر زیادہ شعار ہے، پھر یہ حالت مجھ سے دور موقوف ہو جاتی ہے، اس حال میں کہ فرشتے نے جو کچھ کہا اس کو اخذ کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتے میرے سامنے آدمی کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو میں حفظ کر لیتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ بے شک میں نے سخت سردی والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے دیکھی، اور سلسلہ منقطع ہونے پر یہ دیکھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے، پس جو خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ صاف صاف صبح کی روشنی کے مثل ظاہر ہو جاتا تھا، پھر اللہ کی طرف سے خلود کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلود فرمایا کرتے تھے، اور وہاں آپ کئی رات لگاتار عبادت کیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آتے، اور اسی قدر زیادہ راہ بھی لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، یعنی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فرشتے نے مجھے پھر پکڑ لیا اور 6 بار مجھے زور سے بھینچا، پھر مجھ سے کہا کہ اپنے پروردگار کے نام کی برکت سے پڑھو، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور یقین کر لو کہ تمہارا پروردگار بڑا بزرگ ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس واقعے کے سبب سے مارے خوف کے کانپنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھا دیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے خوف جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب حال جو غار میں گزرا تھا بیان کر کے کہا کہ بلا شبہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولے کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں کما دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے اور ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیز جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا کے بیٹے تھے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے، اور ورقہ وہ شخص تھا جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا اور عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا، یعنی جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تھا انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا، اور بڑا بوڑھا آدمی تھا کہ بینائی جا چکی تھی۔ تو اس سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حال سنو۔ ورقہ بولے اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کر دیا، تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اے کاش میں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے جو جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بہت تعجب سے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور مل گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بھرپور طریقے سے مدد کروں گا۔ مگر چند ہی روز گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی، اور وحی کی آمد عارضی طور پر چند روز کے لیے رک گئی تھی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔